آپ ہماری خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں اور اچھے سوالات کرتے ہیں. آج بھی آپ نے دو بڑے اچھے سوال کیے ہیں. اور جہاں تک یہ پہلے سوال کا تعلق ہے تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تہجد آدھی رات کے بعد سے تو شروع ہو ہی جاتا ہے، یعنی 12 بجے کے بعد سے تو شروع ہو ہی جاتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں جو ہے 5:45 تک جو ہے تہجد کا وقت ہو، کیونکہ 6:45 کے بعد فجر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. 6:45 سے تقریباً 7:15 تک جو ہے وہ فجر کا وقت رہتا ہے. تو 6:45 سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 5:30، 5، 3. لیکن عام طور پہ جو ہے اگر تہجد کی باقاعدہ عادت ڈالی ہو تو 3 بجے کا وقت بیسٹ ہے. 3 بجے کا وقت رکھیں، اور یہ ایسا وقت ہے سردی ہو یا گرمی ہو دونوں زمانوں میں یہ 3 بجے کے وقت میں آپ کو تہجد مل جائے گا. تو 3 o'clock جو ہے وقت جو ہے یہ بڑا اچھا وقت ہے جس میں تہجد آپ کو مل سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد فجر، کیونکہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر آپ کو بڑی آج کل راتیں بڑی ہیں، لمبی راتیں ہیں، تو آپ کو جو 5:45 بجے تک تہجد مل رہا ہے. پھر لیکن اس سے گرمی آ جاتی، سمر میں راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں، وہ جو صبح 4:15 4 بجے ہی جو ہے فجر ہو جاتی ہے. تو اس سے 3 بجے کا وقت ایسا ہے کہ اس میں آپ کو ہر حال میں تہجد مل جائے گا. لہذا رات 12 بجے کے بعد جب آدھی رات کے بعد سے تہجد سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور باقی رہا کہ تہجد کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے یا نہیں. سونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ سو گئے اول وقت میں اور پھر تہجد کے وقت میں 3 بجے اٹھے تو سو کر چونکہ اٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ مشقت کی بات ہے. اور حدیث میں آتا الاجر بقدر نصب، کہ جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی اجر آپ کا بڑھ جاتا ہے، تو اس میں اجر زیادہ ملتا ہے. لہذا آپ سو کے اٹھ کے آپ تہجد پڑھیں. لیکن اگر آپ کو سونے کا موقع نہیں ہے، رات 1 بج گیا ہے، لہذا 1 بج گیا کام کرتے ہوئے آپ تہجد کے 2 نفل پڑھ کے سو جائیں، 4 نفل پڑھ کے سو جائیں، 8 نفل جو پڑھ کے سو جائیں، تو لہذا وہ آپ کو اس کی اجازت ہے. یہ تو تہجد کے حوالے سے ہے. تو اس طریقے سے تہجد کا وقت ہوتا ہے. اور دوسرا سوال کیا تھا حضرت؟ وہ یہ عمل ہاں، دوسرا سوال جو آپ نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 3 مرتبہ پڑھیں اور آپ نے اس کا تجربہ بیان کیا ہے. اور یہ مشائخ سلسلہ کے تجربے ہی ہیں کہ واقعی اسے چیز مل جاتی ہے. بالکل ایسا کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، نہ کوئی شرعی معذور لازم آتا ہے. لہٰذا اس طریقے سے اگر آپ کو چیز ملتی ہے، ظاہر ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں ایک چیز کے رجوع کی طرف اشارہ ہے. تو گویا کہ رجعت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیز اپنے واپس اپنے اصل مقام اور مالک کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جیسے ہم نے اپنے اصل مالک کی طرف لوٹنا ہے ایک نہ ایک وقت میں، ایسی وہ چیز مجازی مالک کی طرف اللہ لوٹا دیتے ہیں. یہ نیک فعل لے کے آپ پڑھتے ہیں تو چیز مل جاتی ہے، اس کے کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں کیا جا سکتا. اور حسینہ کا تعلق ہے تو یہ اشعار جو ہے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کے اشعار ہیں. بڑے خوبصورت اشعار ہیں، اہل اللہ نے بہت پسند کیے ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ اللہ والوں کی شان اور محبت میں پیش کیے ہیں. اس کا عنوان میں نے رکھا ہے اشعار حسینہ. فرماتے ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکہ نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں. اگر کچھ آشنا ہوتا جب مذاق جبا سائی سے، اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جبا سائی سے، تو سنگ آستانے کعبہ جا ملتا جبینوں میں. کبھی اپنا بھی نظارہ کیا تو نے اے مجنوں، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں. مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، کہ مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. واہ! مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز آفری ہیں جلوہ پیرا نازنینوں میں. بہت خوب. چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز آفری ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں.
جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ بہت خوبصورت شعر ہے، گویا کہ یہ شعر پوری نظم کی جان ہے، اہل اللہ کی عظمت بیان کی ہے۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سبحان اللہ۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو، کسی ایسے شرر سے پھونک اپنی خرمن دل کو، کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشا چینوں میں۔ واہ۔ کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو، کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشا چینوں میں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ سبحان اللہ۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے معرفنا پر، پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے معرفنا پر، تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفرینوں میں۔ پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے معرفنا پر، تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفرینوں میں۔ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں خود بھی ہوں، میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اشعار محبت اشعار حسینہ تھے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور ذکر دواز تسبیح کا ذکر، اور دواز تسبیح کا مطلب ہے کہ یہ کل جب 12 تسبیح کا ذکر کہلاتا ہے، لیکن ہیں کل 13 تسبیح، لیکن اصطلاحاً ان کا نام دواز تسبیح بن گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی ہے 200 مرتبہ، اس کے بعد الا اللہ یہ 400 مرتبہ اس کی ضرب لگائی جاتی ہے، پھر اللہ اللہ یہ 600 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اللہ 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 بغیر ہو کے یہ جو ہے 100 مرتبہ، کل یہ 13 تسبیح بن گئی۔ اصطلاحاً ان کا نام جو دواز تسبیح یعنی 12 تسبیح کہلاتا ہے۔ تو ابھی ہم تہجد کے اندر یہ اب ذکر کریں گے، ضروری نہیں کہ یہ تعداد ہم کمپلیٹ کریں، لیکن یہ کہ 12 ہم جو وہ مناسب وقت کو دیکھتے ہوئے اس کے ذکر کریں گے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، اس کے بعد الا اللہ کی ضربیں لگیں گی، پھر اللہ اللہ، اور آخر میں اللہ اللہ بغیر یہ ہو کے ہوگا۔ تو آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 13 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ۔ Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling you.
Allah کسی کا تیرا مگر ہوشیار ہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جنوں انس و حور ملائک عرش و کرسی چرغ زمین، دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں،
غم سے تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا ابدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اب الا اللہ کی ضرب لگے گی، اور وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگی ہیں، ایسے قلب پر یہ ضرب لگے گی، اور لطیفہ قلب کا ذکر ہے۔ اور لطیفہ قلب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الٹی پستان سے دو انگل نیچے، یہ اس کا مقام ہے، یہاں پر ضرب لگے گی الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اور تصور یہ بات نہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور اللہ کی محبت دل میں اتر رہی ہے۔ الا اللہ 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 اللہ الا 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تمام ناظرین حاضرین یہ تصور باندھیں کہ دل پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی تھی، اس بارش سے ہمارے دل سے دنیا کی محبت کا گرد و غبار دھل گیا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ. ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین، اب ہم کریں گے ذکر اللہ اللہ. پہلے اللہ میں ہو کہیں گے، دوسرے میں بغیر ہو کے اللہ اللہ، اور بھی اسی طرح لطیفہ قلب پہ جو ہے وہ ضرب لگانی ہے. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین، اب ہم ذکر کریں گے اللہ اللہ کا بغیر ہو کے، اور یہ لطیفہ قلب پہ ضرب لگے گی. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام حاضرین و ناظرین یہ تصور باندھے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تمام ناظرین حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیں. اللہم طہر قلوبنا عن غیرک
ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے، اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجئے، اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجئے۔ اب دعا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ابھی ہم نے تہجد کے وقت میں تہجد کے معمولات کیے ہیں، اور تہجد کا وقت یا اللہ برکت والا وقت ہے۔ یا اللہ آسمان دنیا پر آپ اجلال فرما کے اعلان فرما رہے ہیں، اور یہ تو رمضان کی ساعتیں ہیں، تہجد کا وقت ہے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما، یا اللہ ہمارے لیے بخشش کا فیصلہ فرما، مغفرت کا پروانہ جاری فرما۔ اور یہ پہلا عشرہ یا اللہ، یہ پہلا عشرہ تو تیری خاص رحمت کا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کی نسلوں کو قیامت تک اپنی رحمتوں سے منور فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تیرے نام ہم نے لیا ہے، تیرے ذکر کیا ہے، یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنا قرب خاص ہمیں عطا فرما، ذکر کا حقیقی مزہ اور لذت ہمیں عطا فرما، عبادت کا ذوق نصیب فرما۔ یا اللہ طاعت میں سستی اور کاہلی کو دفع دور فرما، یا اللہ طاعت میں سستی اور کاہلی کو دفع دور فرما۔ یا اللہ تیری طاعت میں، تیری عبادت میں خاص لطف اور مزہ یا اور ذوق عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، اور تہجد کی اس مبارک ساعتوں میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، سب کو یا اللہ تو اپنی سچی محبت سے منور فرما۔ یا اللہ سب کے قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما، ان کے قالب کو اتباع سنت کے لیے منتخب فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے منور فرما، اور ہمارے قالب کو، ہمارے ظاہر کو یا اللہ اپنی حبیب کی سنتوں سے مزین فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہماری خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ نیو یارک کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما، یا اسی طرح تقوی کی بنیاد پہ اس کو قائم فرما۔ یا اللہ اس کا فیض دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ یا اللہ ہمارے مشائخ سلسلہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے مشائخ سلسلہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر و مرشد مشبیر و مرشد یا اللہ حسن الاولیاء امام الاتقیاء شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کو شہادت عظمیٰ کے مقام پر فائز فرما۔ یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دادا پیر برکت الاثر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی قدس سرو کے درجات بلند فرما، ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دوسرے دادا پیر عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرو کے درجات بلند فرما، ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ خزانہ غیب سے یا اللہ اپنا قرب خاص میں نصیب فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرما، ہمیں، ہماری بیوی بچوں کو، ہماری نسلوں کی نسلوں کو یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ خود میرے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ انہیں جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میرے والد ماجد محدث الاثر محدث مہاجر فی سبیل اللہ حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی قدس سرو کا درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما، ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے تمام مشائخ اساتذہ اور یا اللہ محسنین سب کے درجات بلند فرما، خزانہ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی اس برکت بھری ساعتوں میں یا اللہ اپنا خاص تعلق ہمیں نصیب فرما، اپنا خاص تعلق ہمیں
نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللهم انا نسألك من خیر ما سألك من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذك من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير